بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ زمانہ جاہلیت کے اس نقشے کو پیش کرنے کے بعد مؤلف نے دکھایا کہ تعمیر انسانیت کے سلسلے میں اسلام نے کیا کارنامہ انجام دیا، اور جب اس کو کچھ کرنے کا موقع ملا تو کس طرح انسانی روح کو اوہام و خرافات سے نجات دلائی، ذلت و غلامی سے کس طرح انسانیت کی گلو خلاصی کرائی، مرض و فساد، ناپاکیوں اور گندگیوں، کمزوریوں اور ناتوانائیوں سے کس طرح انسان کو نکالا، اور اپنے وقت میں اسلام نے کس طرح انسانی معاشرے کو ظلم و سرکشی اور انسانی تہذیب کو انتشار اور تباہی سے بچایا، سماجی طبقہ واریت سے، سلاطین کے جور و ستم سے اور مذہبی طبقہ پریسڈ ہوڈ اور محنتوں کی غلامی سے آزاد کیا۔ اسلام نے نئی بنیادوں پر دنیا کی تعمیر کی، عقیدہ، اخلاق و ضمیر کو طہارت و پاکیزگی عطا کی، تعمیر و ایجاد کی بلند قدریں بخشیں، حریت پسندی اور اختراعی صلاحیتیں پیدا کی، یقین و معرفت و ذوق و اعتماد، عدل و انصاف اور خودداری عطا کی، اور دنیا کی صحیح نشوونما اور متوازن ارتقاء کے لیے عمل پیہم اور صحیح مسلسل پر آمدہ کیا۔ زندگی کی پوشیدہ طاقتیں بروئے کار آئیں اور پھولی پھلیں، صحیح مردم شناسی سے کام لے کر دنیا کی تعمیر و ترقی کے کام میں ہر ایک کو اس کے صحیح مقام پر رکھا اور اس سے وہ کام لیا جس کے لیے وہ بنایا گیا تھا۔ یہ سب اس وقت کی بات ہے جب کہ عالم کی زمام کار اسلام کے ہاتھوں میں تھی، اس کو اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے ڈھنگ سے کام کرنے کا موقع حاصل تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ اسلام کے جوہر اسی وقت کھلتے ہیں جب اس کے ہاتھوں میں قیادت یعنی لیڈرشپ ہو، اس لیے کہ اسلام کا عقیدہ سروری و جہاں بانی کا عقیدہ ہے، وہ قیادت کا ایک نظام ہے، وہ انسانی قافلے کی سربراہی کر سکتا ہے، کسی کا درویزہ گر نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد وہ وقفہ آتا ہے جب زمام قیادت اسلام کے ہاتھوں سے نکل گئی، جس کا سبب یہ تھا کہ خود مسلمانوں میں زوال آ گیا اور اس عالمی قیادت سے دستبردار ہو گئے جس کی ذمہ داری ان پر اسلام کی طرف سے عائد ہوئی تھی، اور انسانیت کی تولیت، ٹرسٹشپ اور ان کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے، جو زندگی کے ہر موڑ پر ان کی ذات سے وابستہ تھی۔ اس جگہ مؤلف نے اس روحانی و مادی زوال کے اسباب بیان کیے ہیں اور ان نقصانات کو واضح کیا ہے جو خود مسلمانوں کو اٹھانے پڑے جبکہ وہ اپنے دین کے اصول سے منحرف ہو گئے اور اس کی ذمہ داریوں سے کنارہ کش ہونے لگے۔ پھر اس مبارک قیادت سے محروم ہونے اور پہلی جاہلیت کی زندگی اختیار کر لینے کے بعد دنیا پر کیا گزری، یہاں مؤلف نے اس ہولناک پستی کی نشاندہی کی ہے جس کی مہیب غار میں انسانیت اپنے سر کے بل گری۔ بدقسمتی سے اس پستی کا زمانہ وہی زمانہ ہے جس میں علم و فن کی راہیں کھلی اور انسانیت نے مادی میدان میں بڑی ترقی حاصل کی۔ مؤلف محترم نے اس پستی کی نشاندہی کرنے میں آتش بیانی یا سنسنی پیدا کرنے والا طرز نہیں اختیار کیا ہے، بلکہ بحث و نظر سے کام لیا ہے اور واقعات کو پیش کر دیا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں جن حقائق کو پیش کیا ہے وہ خود ہر طرح کے مبالغہ آرائی اور رنگ آمیزی سے بے نیاز ہے۔ اس تاریخی جائزے کے وقت کتاب کا پڑھنے والا بڑی شدت سے محسوس کرتا ہے کہ موجودہ قیادت یعنی لیڈرشپ بدلنے کی سخت ضرورت ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ انسانیت کو پھر اسی سرچشمہ ہدایت پر لا کھڑا کر دیا جائے جس ہدایت کا مدعا ہی یہ تھا کہ انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف اور جاہلیت سے نجات دلا کر علم و معرفت کی طرف لائے۔ اس کتاب کے پڑھنے والے کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس قیادت کی کیا عالمگیری اہمیت ہے اور اسے کھو کر انسانیت کو کتنا بڑا خسارہ یعنی نقصان برداشت کرنا پڑا، اور اس خسارے میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا شریک ہے۔ یہ اتنا وسیع خسارہ ہے جو ماضی و حال اور مستقبل قریب اور بعید سب پر حاوی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مسلمان کے دل میں ندامت و شرمندگی کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس نے کیسی مجرمانہ کوتاہی کی اور غفلت کا ارتکاب کیا۔ دوسری طرف اس کے اندر یہ احساس بھی ابھرتا ہے کہ اسے کیسی عظیم الشان صلاحیتیں بخشی گئی ہیں۔ پھر اس عالمی قیادت کو دوبارہ حاصل کرنے کی تڑپ بھی پیدا ہوتی ہے جو اس نے اپنی غفلت و ناقدری سے کھو دی ہے۔ اس کتاب کی ایک قابل تعریف بات یہ ہے کہ مؤلف جہاں کہیں انسانیت کی پستی کا ذکر کرتے ہیں، وہ پستی جو تمام انسانوں پر محض اس وجہ سے آئی کہ مسلمان ان کی قیادت سے قاصر رہے، وہاں مؤلف اس پستی کو جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ اسلوب بیانی بہت خوبی کے ساتھ مؤلف محترم کے انداز فکر کو واضح کرتی ہے کہ ان کے نزدیک اسلامی روح اور اس مادہ پرستی کی روح جو اسلام سے قبل دنیا پر چھائی ہوئی تھی اور اسلام کی قیادت سے دستبرداری کے بعد آج بھی چھائی ہوئی ہے،
کے درمیان کیا فرق ہے؟ واقعہ ہے کہ جاہلیت اپنے مزاج اور روح کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ جاہلیت کسی محدود زمانے کے کسی خاص وقفے کا نام نہیں، بلکہ عقل و فکر کے ایک خاص اور متعین ساخت کا نام ہے۔ وہ فکری ساخت اس وقت ابھرتی ہے جب کسی انسانی زندگی کی وہ حدود اور وہ معیار باقی نہیں رہتے جو خدا نے مقرر کیے ہیں، اور ان کی جگہ بنائے ہوئے وہ مصنوعی معیار آ جاتے ہیں جن کو بنیاد وہ وقتی خواہشات پر ہوتی ہے، جس کو آج دنیا اپنے ارتقائی دور میں بھی اس طرح جھیل رہی ہے جس طرح اپنے بربریت اور جہالت کے ابتدائی زمانے میں جھیل رہی تھی۔ فاضل مؤلف کتاب کے آخری باب میں تحریر فرماتے ہیں، عالم اسلام کا پیغام اللہ، رسول اور اس کی قیادت پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کا صلہ یہ ملے گا کہ تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی طرف، انسان کی عبادت سے نجات پا کر اللہ کی عبادت کی طرف، دنیا کی تنگنائی سے نکل کر عالم کی وسعت کی طرف، مذاہب کے جور و ستم سے بچ کر عدل اسلام کی طرف آنا نصیب ہوگا۔ اس پیغام کی اہمیت سامنے آ چکی ہے اور اس زمانے میں اس کا سمجھنا دوسرے زمانے کے بنسبت زیادہ آسان اور سہل ہے۔ آج جاہلیت سر بازار رسوا ہو چکی ہے، اس کے چھپے ڈھکے عیب نگاہوں کے سامنے آ گئے ہیں، دنیا اس سے عاجز آ چکی ہے، لہٰذا جاہلی قیادت کو چھوڑ کر اسلامی قیادت کی طرف منتقل ہونے کا یہ خاص وقت ہے، بشرط یہ کہ عالم اسلامی اس کے لیے کھڑا ہو اور اس پیغام کو پورے عزم و اخلاص اور جرأت و ہمت کے ساتھ اپنا لے، اور اس پیغام کو دنیا کا نجات دہندہ باور کرے اور یقین کرے کہ پستی و تباہی سے دنیا کو صرف یہی پیغام نجات دلا سکتا ہے۔